لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارباب ولا موالیان صدیقہ طاہرہ بطول و عذرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر عنوان ہے اس مجلس کا، اور وہ آیت جو جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں نازل ہوئی. یہ ایام جن میں ہم تذکرہ معصومہ کونین میں مصروف ہیں، یہ عزائے فاطمیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور علماء نے بالاتفاق اس بات کا فیصلہ کیا کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانیہ تک بنت نبی کا تذکرہ عالمی پیمانے پر برپا کیا جائے. اور الحمدللہ ہمارے قوم کے معزز افراد اور مومنین نے علماء کی آواز پہ لبیک کہا، اور اس وقت پوری دنیا میں بصورت محرم جناب زہرا کا ذکر جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ روز افزوں اس پروگرام میں اور ترقی ہوتی رہے گی. ہمارے علماء، ہماری قوم، ہماری ملت موالیان شہزادی کونین بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اس کا اجر انشاءاللہ خدا کی بارگاہ سے ہم سب کو ملے گا. ایک پیغام آیت اللہ وحید خراسانی کا آپ کے حوالے کر کے میں شہزادی کونین کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
آغائے وحید خراسانی نے ایک پیغام اس ملت کو دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے بچوں کو شہزادی کونین کے دشمنوں کا نام نہ بتایا، گویا اس نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے حق میں خیانت کی۔ ایک صلوات مل کے پڑھیں محمد اور آلہ۔ دیکھیں ابھی سبھی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ عزائے فاطمیہ کا انعقاد کیوں کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے راز ہیں۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ دیکھیں ممکن ہے کہ جیسے اب تک علماء خاموش تھے، آج بھی خاموش رہتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی موقع بموقع کسی تحریک کا موقع جو دیتا ہے وہ خدا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں تھے اور متوجہ ہو گئے، تو علماء کیا جانتے نہیں تھے کہ جناب زہرا کے ذکر کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے؟ جانتے تھے، مگر یک بیک اس طرح کا اعلان ہونا اور پھر ہم سب کا متحد ہو کے علماء کی آواز پہ لبیک کہنا، جو صدیوں سے ہونا چاہیے تھا پروگرام، اس پروگرام کو دیر سے صحیح مگر ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے شروع کر دیا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں از غیب ہوتی ہیں، کبھی کبھی آپ بھی کوئی ایسا کام کر لیتے ہوں گے جس کی توقع آپ کو اپنی ذات سے نہیں ہوتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیر تو کافی ہو گئی ہے، سوچا یہ تھا کہ آج کریم پور میں کافی دیر تک پڑھوں گا، مگر تاخیر کافی ہو گئی، لہٰذا میں اختصار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ توجہ فرمائیں، میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ یہ ایک دم سے ایک انقلابی پروگرام جو شروع ہو گیا، جس سے دنیائے عداوت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اور ایک بات یہ کہوں کہ صدیوں سے جن دشمنوں کا کارنامہ چھپا ہوا تھا، اس کے اظہار کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے، جس ظلم کو کئی لباسوں میں لپیٹ کر، یا آسان کر دوں بچوں کے لیے، 2-3 لباسوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اس کو آپ نے تہرے پردے اس پر سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ وہ پردہ ہٹے گا۔ ایک آپ متوجہ ہو گئے، اب میں خوش ہوں، گفتگو شروع کر رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ جن کو پردہ در پردہ چھپایا گیا تھا، جن مظالم کو، جن حقیقتوں کو، ان کے اوپر سے نقاب بہت جلدی ہٹنے والی ہے، اور ان قریب وہ موقع آئے گا کہ دنیا ان شر پسندوں کو پہچان لے گی۔ آپ دیکھیں عجب تو ہے یہ کہ اس ظلم کے دور میں دہشت گردی پہ زیادہ بحث ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے بہت سنبھال کے الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ اس دور ظلم میں دہشت گردی کے خلاف بات اٹھی تو ہم نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ کچھ چھپے ہوئے دہشت گردوں کا چہرہ سامنے لا دیں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں اب اس سے چھپی ہوئی بات، اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور اگر آپ بھی چھپائے رہے تو پھر ہمیں اظہار کرنا پڑے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو عزائے فاطمیہ کا انعقاد ہو رہا ہے، اس عزائے فاطمیہ میں سب سے اہم چیز یہ ہے جو ہمارے علماء نے ہم تک پہنچائی ہے۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے جلدی سے نہیں کرتا ہوں، جبکہ بولنے کا حق مجھے بھی ہے۔ ہمارے علماء نے جو ہم تک پہنچایا وہ یہ ہے
کہ ان رازوں کو دھیرے دھیرے زمانے کے سامنے رکھا جائے، اور اگر علل اعلان نہیں بول سکتے تو اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے گھر کے افراد کو بتا دیجئے، تاکہ جب اس ظالم کو کسی موقع پہ سزا دی جائے تو آپ کے بچوں کو، اہل خانہ کو یہ معلوم ہو کہ غلط سزا دی جا رہی ہے کہ صحیح سزا دی جا رہی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہیں سزا تو دی جائے گی ایک موقع پر، مثال کے طور پہ ابھی یہی میدان میں لا کے کسی کو سزا دی جائے تو جو جانتے ہوں گے کہ کیوں سزا ہو رہی ہے وہ تو خوش ہو جائیں گے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر جو لوگ نہیں جانتے کہ انہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عزائے فاطمیہ سے ہم وہ شک دور کرنا چاہتے ہیں جو سیاتی، یعنی آنے والے زمانے میں کچھ مجرموں کو سزا دی جائے گی تو کم سے کم ہمارے گھر والوں کو تو معلوم ہو، میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر والوں کو۔ اور جب ہمارے گھر والوں کو معلوم ہوگا، دیکھیں ایک بات بتائیں، اگر آپ ظالم کو پہچنوانے میں کامیاب ہو گئے تو بلا تفریق مذہب و ملت ظالم پہ لعنت ہونے لگتی ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ سے میں تھوڑا سا دور ہو رہا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا تفصیل ہو۔ دیکھیں اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد، واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد اتنا زیادہ ظلم مظلوموں پر حاوی ہو چکا تھا کہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ ظالم کے خلاف زبان کھولے۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو۔ تو جب اس طرح سے زمانہ مبہوت ہو چکا تھا ان ظالموں کے ظلم سے، اور ظلم سہتے سہتے تھک چکا تھا زمانہ، اس زمانے میں علی کی بیٹی نے ایک منصوبہ بند طریقے سے قید خانے سے آزادی کے بعد مجلس عزائے سرکار سید الشہداء کا انعقاد کر کے ایک پیغام ساری دنیا کو دے دیا کہ اگر ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہے تو مظلوم کی عزاداری تو کر سکتے ہو۔ ایک صلوات ذرا مل کے پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اچھا ایک چیز ذرا سے اس فلسفے کو ملاحظہ فرمائیں، اگر کوئی ظالم کے خلاف بولنے کی جرأت نہ کر سکتا ہو تو وہ اتنی جرأت تو کر سکتا ہے کہ مظلوم کی عزاداری برپا کر دے۔ دیکھیں ذرا اس فلسفے کو سمجھیں تو جناب زہرا کے سلسلے سے کچھ عرض کروں۔ اس فلسفے کو سمجھ لیں نوجوان بچے کہ اگر ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہے تو مظلوم پہ رویا تو جا سکتا ہے، مظلوم کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ اور سنیے ذرا سی توجہ کیجئے گا، اور جب عزاداری کے لیے جناب سید سجاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام یزید ملعون تک پہنچایا تو آپ کو معلوم ہے وہ بھی اس بات پہ قادر نہ ہوا کہ عزاداری کو روک دے۔ سن نہیں رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا یزید قادر ہوا کہ وہ ایک بہن سے اور ایک بیٹے سے کہہ دیتا کہ نہیں تم مظلوم کی عزاداری نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ذکر مظلوم میں کتنی طاقت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی مظلوم کے ذکر میں کتنی طاقت ہے۔ بغیر ظالم کے خلاف بولے مظلوم کا ذکر کر دینا ہی ظالم کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ بتائیں جب جناب زینب نے مجلس برپا کی ہے تو اس وقت وہ سارے مفتی زندہ تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا؟ نہیں تھے؟ سب زندہ تھے۔ کئے دن کی بات ہے؟
کہ فتویٰ دیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا، وہ سب زندہ تھے، مگر جب عزاداری شام میں برپا ہوئی تو 10 منٹ کی مجلس نہیں تھی۔ جیسے آپ گھبرا جاتے ہیں اگر کوئی ذاکر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ دے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، 7 دن تک کنٹینیو مظلوم کربلا کی عزاداری شام میں برپا کی گئی۔ ان 7 دنوں میں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی کہ رونا بدعت ہے۔ آپ ذرا سی توجہ کر لیں، ذرا سا توجہ فرما لیں، 7 دن تک کسی مفتی کے کان پہ جوں نہیں رینگی کہ وہ اس رونے کو بدعت کہہ دے۔ اچھا، ان 7 دنوں میں ماتم بھی ہوا، سر پہ، سینے پہ، بدن پہ ماتم بھی ہوا۔ کسی مفتی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہہ دیتا کہ ماتم کرنا بدعت ہے۔ رونا اور ماتم کرنا، خالی 2 چیزوں کو شامل رکھیے۔ بعد میں تو عزاداری نے بہت ترقی کی، تو رونا اور ماتم کرنا، اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں آیا۔ آپ پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں نہیں کسی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عزاداری میں کتنی طاقت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کے۔ دیکھیں، منصوبہ بند طریقے سے جب تک ذاکری نہ کی جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عزاداری میں کتنی طاقت ہے۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یزیدیت کا خاتمہ تلوار سے نہیں ہوا۔ یزیدیت کا خاتمہ تلوار سے نہیں ہوا۔ یزید تلوار سے نہیں مارا گیا، میدان میں مقابل میں نہیں آیا۔ یزید، اب ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر اچھا لگے تو دعا دے دیجئے گا، یزید اسی عزاداری سے مارا گیا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ تو ایک سوال آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے کے مفتیوں نے کیوں نہیں اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا؟ پھر اس کے بعد جب عزاداری نے ترقی کر لی، یعنی عزاداری جوان ہو گئی، تو دھیرے دھیرے بند زبانیں کھلنے لگی، یہ بدعت ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، کچھ یہاں پہ علماء اور شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں ایک بات کہہ دوں۔ ابھی تک ایک قافیہ رن کر رہا تھا، بیعت بیعت بیعت، ایک قافیہ میں نے بھی ڈھونڈا ہے آج۔ جب کوئی بات ہوئی، بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو، یہ رن کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کے قافیے کو کربلا میں دفن کر دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں، ابھی تک معصومین نے فقط انکار بیعت کیا تھا۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا، انکار بیعت اور ہے، خاتمہ بیعت اور ہے۔ ذرا سی توجہ کریں تو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور گزارش ہے کہ ذرا سا مل کے ساتھ آئیے تو جناب زہرا کا ذکر کرنے میں مزہ آئے۔ دیکھیں، ابھی تک امام حسین سے پہلے جن معصومین نے انکار بیعت کیا تھا تو بیعت کا انکار کر دیا، مگر جب دوسرا معصوم آیا تو بیعت اس کے سامنے اٹھ کے پھر کھڑی ہو گئی، اور یہ قافیہ پھر معصوم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور قافیہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھ جائے۔ یہ بیعت ایک معصوم سے دوسرے معصوم کے چوکھٹ پہ آتی رہی، بار بار آتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ تو امتیازی فیصلہ ہوتا تھا کہ بیعت تجھے بہت موقع دے دیا گیا، تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر پھر جب زمانہ تیرا آتا ہے تو تیری دم پکڑ کے کوئی طالب بیعت تجھے لے کے میدان میں اتر آتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ میں وہ لائحہ عمل اختیار کروں گا کہ نہ بیعت آ سکے گی نہ طالب بیعت آ سکے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیں، امیر المؤمنین اور امام حسن تک
امیر شام سوال بیعت لے کے میدان تک آیا، مگر کیا منصوبہ تھا حسین ابن علی کا کہ یزید سوال بیعت لے کے شام میں بیٹھا رہا، کربلا تک نہیں آ سکا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ آپ سوچ دیکھیں جناب زہرا کے بہت سے فضائل ہیں جسے میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور داد و تحسین لے سکتا ہوں، مگر یہ پیریڈ جو ہے اس عزاداری کو قائم کرنے میں معاونت کے لیے اس طرح کی تقاریر ہونا چاہیے کہ جوان اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ تو یزید کربلا تک سوال بیعت لے کے نہیں آ سکا، چونکہ اور جب کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے سوال بیعت کرنے میں سب سے بڑا وارث بنتا تھا، مگر وہ کربلا تک نہیں آ سکا۔ ذرا سا آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ تو امام حسین نے وہ منصوبہ بنایا کہ سوال بیعت کو لے کے کربلا مدینے سے مکے تک آئے۔ اب راستے میں جس نے بھی پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں تو امام نے بتایا کہ میں بیعت کا انکار کر کے جا رہا ہوں، اور یزید نے مجھ سے سوال بیعت کیا ہے۔ یہ سب کو بتایا حسین ابن علی نے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس نے سوال بیعت کیا ہے اور میں انکار بیعت کر کے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھے، مکہ ذی الحج میں چھوڑا، اس کے بعد کربلا اور مکے کے درمیان جو سفر کے راستے تھے، جب بھی وہاں کسی نے پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا یزید نے سوال بیعت کیا ہے، میں انکار بیعت کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے مولا، یہ سب کو بتانے کی کیا ضرورت کہ میں انکار بیعت کر کے جا رہا ہوں؟ کہا میں نے تاریخ دیکھی ہے، میرے بابا نے بھی انکار بیعت کیا، مگر مورخین نے لکھ دیا کہ علی نے مصلحتاً بیعت کی ہے۔ تو یہی زمانے کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بیٹا بیعت کرنے پہ راضی نہیں ہے نا توجہ آپ کی، تو پھر باپ کسی کی کیسے بیعت کرے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے سب کو بتایا۔ آخر میں کربلا کے میدان میں پہنچ کر، اس کی میرے پاس دلیل ہے کہ کربلا کے میدان میں پہنچ کر بیعت کا حسین ابن علی نے خاتمہ کر دیا۔ کہنے لگے مولانا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ بیعت کو حسین ابن علی نے دفن کر دیا؟ میں کہہ رہا ہوں تو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے شعراء نے نظم کیا ہے کہ حسین ابن علی نے بیعت کو کربلا میں دفن کر دیا، جنازہ بیعت کو کربلا میں دفن کر دیا، مگر میں دلیل لے کے آیا ہوں۔ دیکھیں اگر بیعت باقی ہوتی تو تیسرے امام کے بعد چوتھے امام شام کے دربار میں گئے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور شام کے دربار میں میرا مولا وہاں قید خانے میں اتنے دن رہا، مگر کیا یزید کی ہمت پڑی کہ چوتھے امام سے سوال بیعت کرتا؟ ارے بھائی بیعت ہوتی تب تو سوال کرتا، نہیں سن رہے آپ؟ بھائی بیعت ہوتی تب تو چوتھے امام سے وہ سوال کرتا۔ پھر تیسرے امام کے بعد کسی امام سے سوال بیعت نہیں ہوا، نہ پانچویں امام سے، نہ چھٹے امام سے، نہ ساتویں امام سے، نہ آٹھویں امام سے، نہ نویں امام سے۔ آخری جملہ دمدار ہونا چاہیے، نہ نویں امام سے، نہ دسویں امام سے، نہ گیارہویں امام سے، بارہویں سے تو کسی کی مجال ہی نہیں ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا کہ وہ سوال بیعت کرے۔ پھر کسی امام معصوم سے سوال بیعت نہیں ہوا، اس کا مطلب کربلا میں بیعت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب باطل کے ہاتھ سے بیعت نکل گئی تو انہوں نے ایک قافیہ تلاش کر لیا،
بدعت. پڑھیے مل کے صلوات محمد اور آل محمد پر. بیعت کے وزن پہ ایک قافیہ تلاش کر لیا بدعت، تاکہ بیعت کی جگہ پہ اسے استعمال کیا جا سکے. تو اب آ کے کہا کہ ماتم بدعت، رونا بدعت، مجلسیں بدعت، سوگواری بدعت، غمزدہ ہونا بدعت. یہ قافیہ ڈھونڈ لیا. تو اب کیا اس بدعت کو دفن کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے؟ کہا جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور ضرورت کب پڑی؟ ذرا سی توجہ کیجئے گا. 7 دن کسی نے فتویٰ نہیں دیا. چیلنج ہے میرا تاریخ اسلام کو کہ 7 دن تک مجلسوں کو کسی نے بدعت نہیں کہا. پھر اہل حرم کربلا پہنچے، 3 دن وہاں مجلسیں ہوئیں، کسی نے بدعت نہیں کہا. پھر مدینے پہنچے، وہاں عزاداری شروع ہوئی، کسی نے بدعت نہیں کہا. حد تو یہ ہو گئی کہ یزید کے گھر میں بھی عزاداری ہوتی رہی، مگر کسی مفتی نے اس عزاداری کو بدعت نہیں کہا. کب کہا بدعت؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عزاداری میں تو بڑی طاقت ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تب انہوں نے عزاداری کے بدعت ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیا. 2 رکعت نماز پڑھو ایسے، یہ فتوے دب گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. عزاداری کرو بدعت بدعت بدعت، رٹ لگا دی انہوں نے. تو آپ توجہ کریں، ہمارے علماء نے آہستہ سے عزاداری کو آگے بڑھایا. پہلے 10 دن تک، پھر 12 دن تک، پھر 40 دن تک، پھر اب زیادہ تفصیل ہوگی تو دیر لگے گی، پھر 8 ربیع الاول تک اس کو وسعت دی. میں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بدعت بدعت کہتے رہیں اور یہ عزاداری ہوتی رہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بدعت کے فتوے کا اثر کہاں ہوا؟ آپ کے اوپر تو ہونا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ اپنے مفتی کی بات مانیں گے. نہیں سن رہے ہیں آپ اپنے مفتی کی بات مانیں گے تو آپ پہ تو اثر ہونا ہی نہیں تھا کہ یہ عزاداری بدعت ہے. اپنوں کے لیے یہ فتویٰ دیا گیا، مگر عزاداری نے وہ کروٹ بدلی کہ اور گھروں سے بھی عزادار بن کے عزاداری میں شامل ہوئے. ذرا سا صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. بس میری گفتگو ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عزاداری اس لیے قائم کی گئی تاکہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا جا سکے. اب خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ظاہری دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا نام عزائے حسین ہے. نہیں سنا آپ نے؟ بھیا جو ظاہری دشمن ہیں ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا نام عزائے حسین ہے. چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا نام عزائے زہرا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد پر. میں ہو سکتا ہے میری مجلسیں آن لائن نشر ہو رہی ہیں اور میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں اور آپ نے سنا ہو تو یہ کہہ دیں کہ آپ نے دہرایا ہے. ٹھیک ہے، میں دہرا رہا ہوں. کچھ چیزیں دہرائی جاتی ہیں اور ہر چیز دہرائی بھی نہیں جاتی. جو دہرانے لائق ہوگی اسے دہرایا جاتا ہے. تو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ چھپے ہوئے دشمنوں کو پتہ لگانے کے لیے عزائے فاطمہ کا انعقاد کیا گیا ہے. اب ہمارے مراجع کے فرامین سنیے تو واضح ہو جائے گا میرا بیان. کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ فاطمہ کی سوگواری ہے، یہ کہو، آغا بہجت نے کہا کہ یہ بنت نبی کی سوگواری ہے. آپ ذرا سا میرے نوجوان غور کریں. بنت نبی یعنی نبی کی بیٹی، تو ایک احساس تو جاگے گا نا.
کلمہ گو کے ذہن میں کہ یہ نبی کی بیٹی ہے. یہ نہ کہو حسنین کی مادر، علی کی زوجہ، کہو نبی کی بیٹی. پھر دوسرا مرجع بولا، کہنے لگا کہ عزائے فاطمیہ میں سیاہ لباس پہنو. اگر کوئی پوچھے کہ یہ محرم ہے تو کہنا محرم نہیں ہے. تو کیا کہو گے؟ یہ عزائے فاطمیہ ہے تو کالا لباس کیوں پہنا؟ کہا کہ بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے تو وہ مجبور ہوگا پوچھنے پر آپ سے کہ کس نے شہید کیا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. دیکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حد ادب میں رہ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ جنہوں نے ادب کا کوئی خیال نہ کیا ہو ان کے لیے ادب کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہمارا سماج، ہمارا مذہب، ہمارا منبر مانے ہے کہ ہم حد ادب میں گفتگو کریں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو مراجع نے فرمایا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں گے کیسے شہید ہوئی، کس نے شہید کیا، تو آپ ذرا سا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، کچھ لوگ آپس میں ہی بھیڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں ہے ہی نہیں، اور دوسروں کا جواب آ رہا ہے یہ تمہاری ہی کتابوں میں ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. ہو سکتا ہے منتظمین اگلی مرتبہ مجھے نہ بلائیں، اس لیے کہ آج کل منتظمین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب خوب واہ واہ ہو جائے تو وہ مجلس اچھی ہوتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ بالکل سامنے سے بات آئی، جو چھپے ہوئے ظالم ہیں ان کے چہرے سے ہمیں نقاب ہٹانا ہے اور بڑی زیرکی سے، بڑی سمجھداری سے ان کو کنڈم کرنا ہے. پہلے اپنے گھر میں بنیاد مضبوط کرنا ہے. تو سوشل میڈیا پر دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہے، ایک کہہ رہا نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب اس سے زیادہ اور کیا عزائے فاطمیہ کا مفہوم ہم دنیا کو سمجھائیں گے؟ ہم نے تو کوئی بحث نہیں کی کہ کس نے کیا کیا، کون قاتل ہے، مگر وہ خود بحث کرنے لگے. ایک کہہ رہا قاتل ہے نا، اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے. تو اس میں سے خیمہ الگ ہوگا. ایک خیمہ یہ کہے گا کہ نہیں انہوں نے ایسا کیا، ایک خیمہ کہے گا کہ نہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. تب ہمارا موقع آئے گا. ہم نے کہا دوسرا گروہ صحیح کہہ رہا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ فائدہ ہوا. آج سوشل میڈیا پہ بہت سی کلپ بھری ہوئی ہیں، مناظرے بھرے ہوئے ہیں کہ اب میں کتاب کا نام بھی جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں. لاری کے قافیے پہ ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. ہے نا، لاری کے قافیے پر ہے، اس کتاب میں موجود ہے. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے کتاب کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہی کتابوں میں غدیر بھی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سا سنیے گا. انہی کتابوں میں غدیر بھی ہے، انہی کتابوں میں 13 رجب بھی ہے، انہی کتابوں میں واقعہ کربلا بھی ہے، انہی کتابوں میں صلح امام حسن بھی ہے. اب آپ کہیں گے ان کتابوں میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا حق سر چڑھ کے بولتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. ایک پیغام اور علماء کا، علماء نے یہ پیغام دیا ہے کہ عزائے فاطمیہ کو بالکل محرم کی طرح مناؤ. اور 3 جمادی الثانیہ کے لیے یہ واضح اشارہ دیا ہے علماء نے کہ اس کو عاشورے کی طرح مناؤ. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں گے. یہ علماء کے فرامین ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. محرم کی طرح، اس لیے کہ محرم کو لوگ پہچان چکے ہیں کہ یہ یزید کے خلاف احتجاج ہے. میں سب سے بڑی بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، سب سے زیادہ پوری دنیا میں کس پہ لعنت ہوتی ہے؟
سوچ لیجئے، میں موقع دے رہا ہوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لعنت کس پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں بھائی نے کہہ دیا، میں تھوڑی دیر میں کہنا چاہتا تھا مگر انہوں نے پہلے کہہ دیا تو مجھے بھی واضح کرنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ لعنت یزید پہ ہوتی ہے۔ کہہ تو انہوں نے دیا، دلیل مجھے دینا پڑے گی، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیسے سب سے زیادہ لعنت یزید پہ ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ شیطان پہ لعنت ہوتی ہے مگر کون کرتا ہے؟ صرف مسلمان۔ دھیرے سے واہ کر دیجئے، میں زور سے نہیں کہہ رہا ہوں بھیا، شیطان پہ لعنت ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ عیسائی، یہودی، مجوسی، اہل ہنود، زرتشتی، دنیا کی اور کوئی قوم لعنت کرتی ہے؟ کہا نہیں، شیطان پہ صرف مسلمان لعنت کرتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ فرقہ بندی ہے، شیطان پہ لعنت کرنے میں مسلمان متحد ہیں۔ اس سے بڑا اتحاد مسلمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ یہ شیطان پہ لعنت کرنے میں ایک ساتھ ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ شیطان پہ لعنت نہ کرو، جبکہ میرے لفظوں میں شیطان پہ لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے خلیفہ کی مخالفت کی تھی۔ بس میں اس سے زیادہ واضح نہیں کروں گا۔ تو سب سے زیادہ لعنت مسلمان کس پہ کرتا ہے؟ شیطان پہ کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو ہٹا لیجئے، یزید اس لعنتی کا نام ہے کہ جس پہ مسلمان، ہر فرقہ نہیں، سب لوگ نہیں، مگر ایک فرقہ کلن یزید پہ لعنت کرتا ہے۔ عیسائی یزید پہ لعنت کرتا ہے، یہودی یزید پہ لعنت کرتا ہے۔ میں کہوں گا عیسائیوں اور یہودیوں سے اور قوموں سے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یزید پہ لعنت کرنے کی؟ کہا تمہاری عزاداری کے ذریعے سے ہم نے یزید کو سمجھ لیا، اس لیے تمام قومیں مل کر یزید پہ لعنت کر رہی ہیں۔ وہی ہم بھی چاہتے ہیں، جو ابھی ظالم چھپے ہوئے ہیں، 20 دن عزاداری زہرا کی کرو، دنیا کی ہر قوم قاتل زہرا پہ لعنت کرے گی۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ بس میں آ گیا اپنی منزل پر اور تمہید ختم ہو چکی، مگر تمہید اتنی لمبی ہو گئی کہ اب اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں جناب زہرا کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے شان میں آیت نازل ہوئی۔ نہ ایسے نہیں سنتے، آیت تطہیر جناب زہرا کے شان میں نازل ہوئی۔ اچھا بتائیے، کسی کے شان میں آیت نازل ہوئی ہو تو اس کے گھر جا کے نازل ہوئی ہے دنیا میں کوئی کہ کسی کے شان میں قرآن کی آیت آئی ہو اور اس کے گھر گئی ہو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آیت آ گئی، مصداق چاہے جہاں ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان علم سے، مصداق چاہے جہاں ہو، آیت آ گئی، مگر آیت تطہیر کا شان نزول یہ ہے کہ جہاں مصداق تھا۔ اچھا، بعض علماء نے اس کو اس طرح سے مثال دے کے واضح کیا ہے، کہنے لگے کہ پیغمبر پہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو گھر میں ہے تو نازل ہو گئی، باہر ہے تو نازل ہو گئی، سفر میں ہے تو نازل ہو گئی، حضر میں ہے تو نازل ہو گئی، اصحاب کے درمیان ہے تو نازل ہو گئی، مخلصوں کے درمیان ہے تو نازل ہو گئی، منافقین کے ہجوم میں ہے تو نازل ہو گئی، یقین رکھنے والوں میں ہے تو نازل ہو گئی، شکیوں میں ہے۔ کہوں گا تو میں، بات پہنچے یا نہ پہنچے، شک کرنے والوں کے درمیان ہے تو آیت نازل ہو گئی۔ کچھ کھانے کے لیے کسی نے منع کیا
ارے ذرا بیداری سے سن لیجئے، کچھ کھانے کے لیے پیغمبر سے کہا گیا کہ یہ مت کھایا کیجئے، تو آیت نازل ہو گئی، اللہ نے جو تم پہ حرام کیا ہے اپنے اوپر کسی کے کہنے سے کیوں حرام کر رہے ہو؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو جہاں پہ موضوع تھا وہاں پہ آیت آ گئی، چاہے جہاں پیغمبر رہے ہو۔ مگر آیے تطہیر کی یہی ایک نرالی شان ہے، پیغمبر کو وہاں بھیجا گیا جہاں آیت آنا تھی۔ نہیں سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کو وہاں بھیجا گیا جہاں آیت آنا تھی۔ اچھا ایک چیز میں مولانا خصوصاً تشریف فرما اور جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چاہے عوام بولے یا نہ بولے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ آیت جو آ رہی ہے اس آیت میں خطاب کس سے ہے؟ نبی سے، رسول خدا سے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، انہیں بشارت دے دیجئے جس کے مخاطب رسول ہیں نہ۔ یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ کس سے بول رہی ہے یہ آیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے اے اہل بیت رسالت، کس سے خطاب ہے؟ اہل بیت رسالت سے۔ کتنا زمانہ نادان ہے کہ رسول موجود ہیں، اللہ اہل بیت سے خطاب کر رہا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مالک، رسول ہیں پھر بھی تو اہل بیت سے خطاب کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ کہے گا اگر رسول نہ رہیں تو کس سے خطاب کیا جائے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اگر رسول نہ ہوں تو کس سے خطاب کرو گے یہ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ جیسا سننا چاہتے ہیں اب وہ سنانا چاہتا ہوں میں۔ پیغمبر آئے، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، مگر قرآن رسالت نے جزدان مانگ لیا۔ ارے بھائی میں بہت زیادہ اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں اپنے الفاظ کو آپ تک منتقل نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن آنے سے پہلے قرآن رسالت نے جزدان مانگ لیا۔ ذرا سا توجہ فرمائیے گا، اس قافیے سے پورے سب واقف ہیں، پاندان خاندان، مگر اس قافیے سے کم لوگ واقف ہیں، اس لیے کہ جب قرآن پڑھیں گے تب تو پتا ہوگا کہ جزدان کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے چادر مانگی، میں کہہ رہا تھا تطہیر کی چادر اتنی، تطہیر کی آیت اتنی اہم تھی کہ پیغمبر نے اس کا جزدان کسی اور کپڑے کو نہیں بنایا۔ زہرا کی چادر کا جزدان منگا لیا اور اسے سر سے پیر تک اوڑھ لیا اور کہا کیا؟ فاطمہ میں اپنے بدن میں زوف، اپنے بدن میں بدن کہتے ہیں جسم کو، جسم کہتے ہیں سر سے لے کے پیر تک کو، اور بدن کہتے ہیں سر کے علاوہ پورے حصے کو۔ کتنا خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ بدن سر سے نیچے کے حصے کو کہتے ہیں، جسم پورے کو کہتے ہیں۔ یہاں جسم نہیں کہا گیا، یہاں بدن کہا گیا، تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ اگر ذوف بھی ہوگا تو دماغ پہ اثر نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ میں ذوف بدن محسوس کر رہا ہوں، یہ کہا پیغمبر نے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ اللہ آپ کو ذوف بدن سے محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ تو پیغمبر کو چپ ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے بڑا نام لے لیا گیا، وہی شافی ہے، وہی کافی ہے۔ مگر پیغمبر بولے،
لاؤ مجھے چادر اڑھاؤ، زوف بتا کے چادر اوڑھی ہے، اوڑھ کے زوف نہیں بتایا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ چادر اوڑھنے سے پہلے زوف بدن کا اظہار ہے، چادر اوڑھ کے پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں زوف بدن محسوس کر رہا ہوں، پہلے بتا دیا کہ چادر اسی لیے مانگ رہا ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ میرا زوف بدن دور ہو۔ جناب زہرا نے لا کے چادر دی، چادر دی نہیں، اپنے ہاتھ سے اڑھایا، یہاں تک کہ سر سے پیر تک چھپ گیا۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، اس کے بعد اب کیا ہوا؟ پیغمبر نے چادر اوڑھ لی، ذرا سا ترتیب بدل گئی ہے، ذرا سا ترتیب بدل گئی۔ ہم اپنے بچوں کو کیا یاد کراتے ہیں؟ پنجتن کا نام جب ہوتا ہے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب ہم پنجتن کا نام گنتے ہیں، مگر جب اہل بیت کہیں گے تو کہاں سے گنیں گے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب اہل بیت کہیں گے، اور جب پنجتن کہیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو جب پنجتن گننا ہو تو محمد سے شروع ہوگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر جب اہل بیت شروع ہوگا تو حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ مجھ سے نہ کہیے، روز حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ۔ چادر میں رسول کے پاس سب سے پہلے کون آیا؟ امام حسن۔ پھر کون آیا؟ امام حسین۔ پھر کون آیا؟ علی مرتضیٰ۔ اور سب سے آخر میں کون آیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، سب سے آخر میں کون آیا؟ کہا جناب زہرا۔ اب بھی چپ ہیں تو تیسری ترتیب سن لیجئے۔ جب وسیلہ بنانا ہوا تو پھر وہیں پہ ہم آ گئے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ سمجھے نہیں میرے بچے؟ تو میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، اللہم انی اسألوک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الأعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جب وسیلہ بنایا تو محمد سے شروع ہوا، جب پنجتن کو گنا گیا تو محمد سے شروع ہوا، جب اہل بیت کی آئی بات تو امام حسن سے شروع ہوا۔ مگر جناب فاطمہ زہرا سب سے آخر میں کیوں گئیں؟ اس لیے کہ آیے تطہیر کی میزبان ہے جناب زہرا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ سب کے آنے کے بعد آتا ہے۔ بس یہ سنیے آپ، اگر بولیں گے نہیں تو دل خوش ضرور ہوگا۔ جناب زہرا امام حسن گئے، چپ ہو کے لیٹ گئے، امام حسین گئے، خاموش رہے، علی مرتضیٰ بعد میں بولے ہیں، ابھی خاموش ہیں۔ مگر جب جناب زہرا چادر میں آئیں تو کیا کہا جناب زہرا نے؟ فرماتی ہیں فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سب لوگ مکمل ہو گئے، ہم سب لوگ مکمل ہو گئے۔ یہ کیا ہے شہزادی؟ ہم مکمل ہو گئے۔ کہا جو بکھرے ہوئے تھے سب اکٹھا ہو گئے۔ اس کا مطلب زہرا کے بغیر کمال نہیں ملتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو شہزادی نے فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الکسا، جب ہم سب کے سب لوگ چادر میں جمع ہوئے تب دنیا میں حرکت شروع ہوئی۔ سوال ہوا، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، سوال ہوا یا رب ومن تحت الکسا۔ جب تک جناب زہرا نہیں آئی تھی جبریل نے نہیں پوچھا، میں اس سے بڑی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔
جب تک حضرت زہرا چادر میں نہیں آئی تھی جبریل نے نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب جبریل کے پوچھنے کی نزاکت یہ بتا رہی ہے کہ اب تک تو پہچان رہا تھا۔ میں کیسے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، اب تک تو جان رہا تھا، مگر جناب زہرا کے آنے کے بعد نظروں پہ پردہ آ گیا۔ اب پوچھنا پڑا جبریل کو، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ میری بات نہیں سنی آپ نے؟ میرے بات کی تصدیق خدا کرنے جا رہا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس میں محمد ہیں۔ دیکھیں آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا مگر اس رخ سے نہیں سنا ہوگا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا اس میں علی ہیں، یہ نہیں کہا اس میں فاطمہ ہیں، یہ نہیں کہا اس میں حسن ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس میں حسین ہیں۔ اللہ نے ترتیب بدل دی، ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں۔ دیکھیں سوال اور اس کے بعد جواب، ہم فاطمہ۔ جبریل ابھی نہیں سمجھے تو اللہ نے بات آگے بڑھائی، وَأَبُوهَا، اور فاطمہ کا بابا، وَبَالُوهَا، اور فاطمہ کا شوہر، وَبَنُوهَا، اور فاطمہ کے بیٹے۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ لڑائی اہل بیت نبی میں ہے، مگر اہل بیت جتنے ہیں وہ فاطمہ کے ہیں۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے۔ وَبَنُوهَا، اور فاطمہ زہرا کے دونوں لاڈلے ہیں، فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ دیکھیں ترتیب پھر ویسے آ گئی، ترتیب جس ترتیب سے اہل بیت چادر کسا میں داخل ہوئے تھے پھر وہ ترتیب بدل گئی۔ اب اللہ نے کہا ہم فاطمہ، اب فاطمہ سے شروع ہوا۔ دیکھیں غور کیا کیجئے، جب حدیث قصہ پڑھا کیجئے، وہاں کیا ہوا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ حسن، حسین، علی مرتضی، جناب زہرا۔ مگر جب اللہ سے جبریل نے پوچھا تو اللہ نے فاطمہ سے شروع کیا، ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں، وَأَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا۔ یہاں اب جو بھی پہچانا گیا جناب فاطمہ زہرا سے، سب چھوڑ رہا ہوں میں، محنت میں نے کی تھی، جزا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر خوش ہو جائیں تو دعا دے دیجئے گا۔ دیکھیے جب پنجتن یمین عرش پہ جمع ہوئے تو آدم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بس بات ختم کر رہا ہوں، مصائب پڑھ رہا ہوں۔ جب پنجتن یمین عرش پہ جمع ہوئے تو کس نے پوچھا؟ ہم سب کے بابا حضرت آدم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ خدا سے آدم نے پوچھا تو اللہ نے یہ جواب دیا، اور جب جبریل نے پوچھا تو اللہ کا جواب بدل گیا، ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا۔ دنیا کی عظیم ہستیاں پنجتن پاک ہیں، جس میں 4 مرد ہیں، ایک خاتون ہیں، بی بی زہرا۔ اللہ نے آج رتبہ زہرا کو واضح کر دیا کہ کل، میں توجہ چاہ رہا ہوں، کل ہم نے اپنی 5 صفتوں سے پنجتن کو پہچنوایا تھا، مگر جب آج جبریل نے زمین پہ پوچھا تو میں نے اپنی صفتوں سے نہیں پہچنوایا۔ میں محمود ہوں، یہ احمد، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ، میں محسن ہوں، یہ حسن، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین۔ آج اللہ نے کہا آج جب تعارف ہوگا تو تعارف کا مرکز فاطمہ بنیں گی، ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہیں۔ یہ گھر ہے جناب زہرا کا،
جس پہ آیہ تطہیر کا نزول ہوا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے غور سے میری گفتگو کو سنا. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہی ہیں، اتنی کوشش کرنا کہ عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہوتا رہے. اگر باہر سے ذاکر نہ بلا سکیں آپ تو مقامی علماء کو مدعو کریں، مگر عزائے فاطمیہ کا انعقاد اعلیٰ پیمانے پہ کریں جتنا آپ سے ممکن ہو. اس لیے کہ زمین پر جب محمد پہچانے گئے تو فاطمہ سے بات میری مکمل ہو گئی. زمین پہ علی پہچانے گئے صدیقہ طاہرہ سے. زمین پر امام حسن اور امام حسین پہچانے گئے بطول و عذرا صدیقہ طاہرہ سے. تو ایک موقع ہمیں بھی ملا ہے کہ دنیا میں ہم جناب فاطمہ کے نام سے پہچانے جائیں. یہ میرے مصائب کی تمہید تھی. یہ کون لوگ ہیں جو 20 دن فاطمہ زہرا کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں؟ جتنا روئیے کم ہے جناب زہرا کے غم میں، جتنا روئیے کم ہے. اور میں آپ کے رونے سے پہلے ایک گزارش کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو بلند آواز سے روتی تھی. تو بی بی کا ماتم، بی بی پہ گریا بلند آواز سے ہونا چاہیے. کیسے روئیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں ابھی جیسے ہی میں داخل ہوا آپ کی بستی میں نے سنا کہ ایک بزرگوار کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اس مجلس میں تاخیر ہوئی. کتنا خیال کیا آپ نے مرنے والے کا کہ جو پروگرام 7 بجے ہونا تھا وہ 8 کے بعد شروع ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کے دروازے پہ جمع ہوں. اگر ایک مسلمان دنیا سے اٹھ جائے تو ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہم اس مسلمان کے دروازے پہ جمع ہو جائیں. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دی گئی، مگر اہل مدینہ میں سے ایک بشر بھی نہیں آیا کہ جس نے آ کے ہمیں پرسا دیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ابھی میں نے کچھ مصائب نہیں پڑھا. گئے تھے آپ مرحوم کے گھر پرسا دینے، ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اہل خانہ کو، اہل قبیلہ کو دے کے آئے پرسا. مدینے میں ایک مظلوم گھر ہے، کوئی پرسا دینے نہیں آیا. اچھا مرحوم کا کافی سن تھا. ہماری بستیوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی جوان کی میت ہو جائے تو دشمن بھی دروازے پہ آ جاتا. شہزادی کا سن کل 18 برس کا. ابھی آپ گئے تھے جنہیں پرسا دیا ہوگا ان میں چاہے ایک ہی 2 لوگ 50 برس کے ہوں گے، مگر ہوں گے. جنہیں پرسا دینے جانا ہے مدینے میں ایک گھر ہے، سب سے بڑا بیٹا جناب زہرا کا 7 برس کا ہے. پھر ان سے چھوٹے امام حسن. بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں ایک نام بڑے اہتمام سے لینا چاہتا ہوں. امام حسن سے چھوٹے امام حسین، ان سے چھوٹی شریکت الحسین، شریک کار امامت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جو امام حسین علیہ السلام سے چھوٹی ہیں. سن کتنا؟ ابھی تازی بات ہے، بات آپ تک پہنچ جا رہی ہے. سب سے چھوٹی بیٹی کا سن کتنا؟ زیادہ سے زیادہ 4 برس.
کوئی تو لگا لیتا سینے سے. اتنے چھوٹے بچے، یتیم بچے، کوئی تو سینے سے لگا لیتا، مگر کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ. تھوڑے تھوڑے مسائب پڑھوں گا. جناب زہرا کی بہت ساری وصیتیں ہیں. امیر المومنین کو خطاب کر کے جناب زہرا نے فرمایا ابو الحسن یہ میرا لال حسین ہے. ایسے نوجوانوں نہیں، جن نوجوانوں کا سن 18 سے 20 برس کا ہے، میں انہیں خطاب کر رہا ہوں. رونا ضرور، اس لیے کہ جناب زہرا کا کل سن 18 برس کا تھا. اگر ہماری بستی میں اس سن کی کوئی بچی دنیا سے اٹھ جائے تو پوری بستی میں کوہرام ہوتا ہے. فرماتی ہیں جناب زہرا ابو الحسن یہ میرا لال حسین ہے. علی سب کا رونا فاطمہ کو برداشت ہو جاتا ہے، مگر حسین کا رونا فاطمہ کو برداشت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ میں مصائب پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوں، مگر آپ مصائب سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ابو الحسن جب حسین روتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کی امتیازی شخصیت ہر جگہ نکھر کے سامنے آئی ہے. مولا کائنات کا آخری وقت ہے، سارے بچے گھیرے ہوئے ہیں، سب کو امام صبر کی تلقین کر رہے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو سنیں گے آپ. میرے مولا نے حسرت سے اپنے کربلائی شہزادے حسین کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کس کیفیت میں تھے. گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور آنکھ روتے روتے بالکل سرخ ہو گئی تھی. جناب زہرا فرماتی ہیں ابو الحسن مجھے سب برداشت ہے، مگر حسین کا رونا برداشت نہیں ہے. ایک وصیت جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی وہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابو الحسن جب تمہیں فرصت ملے تو میری قبر پہ آنا، اپنے مرحومین کی قبر پہ جایا کرو. نوجوانوں خاص طور سے ماں باپ کی قبر پر ماں کے سرہانے بیٹھ جایا کرو، باتیں کیا کرو، یاد کر کے رویا کرو، ان کے مغفرت کی دعا کیا کرو. اگر قرآن تم نے پڑھا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو. علی پہنچے، قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھتے پڑھتے قرآن میرے مولا نے محسوس کیا کہ قبر زہرا کو زلزلہ آ رہا ہے. ابو تراب نے تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا. فاطمہ تمہارے قبر کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ، کوئی آواز نہیں آئی. فاطمہ تمہیں میرے حق کا واسطہ، کوئی آواز نہیں آئی. جب میرے مولا نے فرمایا فاطمہ تمہیں تمہارے لال حسین کا واسطہ، تو جناب فاطمہ کا جواب قبر سے آیا علی قرآن پڑھنا بند کرو، گھر میں جاؤ، میرا لال حسین پانی مانگ رہا ہے، اسے پانی پلا دو. میں کیسے مصائب پڑھوں مجھے پتا نہیں ہے، مگر میں آج کا مصائب امام حسین علیہ السلام پہ ختم کروں گا.
میں اصل مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس پہ جناب زہرا نے مرثیہ پڑھا ہے. سنیں گے؟ تیار ہیں؟ نوجوان آمادہ ہیں جناب زہرا پہ رونے کے لیے؟ جس کے گھر سے زمانے نے تہذیب سیکھی تھی، کچھ بد تہذیب اس دروازے پہ آئے اور جناب زہرا سے اس طرح سے ہم کلام ہوئے. اے فاطمہ، اگر معرفت ہے تو روئے بغیر نہیں اٹھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے بات کر رہا ہے؟ خدا لعنت کرے، میرا دل تو بہت جلا ہوا ہے ادائے فاطمیہ، مگر میں خود کو کنٹرول کر کے بول رہا ہوں. آ کے کہتا ہے در زہرا پہ، اے فاطمہ، جس کی چوکھٹ پہ نبی آ کے کہتے تھے اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو، اے مادر رسالت تم پہ ہمارا سلام ہو، اے میری لخت جگر فاطمہ تم پہ محمد کا سلام ہو. اس کی چوکھٹ پہ آ کے ظالم کہہ رہا ہے اے فاطمہ، قیامت تک روئیے کم ہے اس فکرے پر کیا عظمت ہے بی بی زہرا کی، مگر کس لہجے میں ہم کلام ہے. جناب فاطمہ زہرا نے اندر سے آواز دی، کون ہے؟ بتایا اپنا نام، کہا کس لیے آئے ہو؟ تو دیکھیں پھر جملہ سنیے، علی کو گھر سے باہر نکال دو. آپ اندازہ کریں امیر المومنین کی عظمت، اور ان سے اس طرح سے ان کا نام لیا جا رہا ہے، اے فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکال دو. قیامت کا مقام ہے. جناب زہرا نے کہا جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. جب تک میں زندہ ہوں علی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. جب تک میں زندہ ہوں اپنے نگاہوں کے سامنے حسن و حسین کو یتیم نہیں دیکھ سکتی. بس مصائب ختم کر رہا ہوں. اندازہ کیا آپ نے کس طرح سے اس چوکھٹ پہ گفتگو کی گئی، کس طرح سے جناب زہرا کو خطاب کیا گیا. انہی مصائب سے الجھ کر حضرت زہرا نے اپنی زندگی میں اپنا مرثیہ پڑھا اور فرمایا سبت علیہ مصائب اللہ والنہا، سبت علیہ بسر لیال. اللہ اکبر. یہی وہ مصیبتیں تھیں. دیکھیں زخمی ہونا، شہادت پانا یہ مصیبت نہیں ہے. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں؟ تو میرے مولا نے کربلا نہیں کہا، کہا الشام الشام. جب لوگوں نے پوچھا مولا کربلا میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا تو میرے مولا نے فرمایا شہادت تو ہماری میراث ہے، مصائب ہمارے یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کو بے پردہ کشا کشا پھرایا گیا. ارے یہی وہ مصیبت تھی کہ جناب زہرا نے فرمایا سبت علیہ مصائب اللہ والنہار، سبت علی الیام سرنا لیالیا. بس مصائب ختم کر رہا ہوں، 2-3 فقرے اور پڑھوں گا. راوی کہتا ہے کہ جناب زہرا نے جب انکار کر دیا تو ظالموں نے کہا ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے. زہرا نے کہا کچھ بھی ہو جائے مگر ہم علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. انہوں نے لا کے دروازے پہ آگ لگا دی. دروازہ فاطمہ کا جلنے لگا، دھواں اٹھا، اور جب دروازہ جلنے لگا تو انہوں نے وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا پہ گرا دیا. اب یہاں 2 روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جناب فاطمہ دیواروں درمیان در کے درمیان پس گئی. دوسری روایت برداشت ہو رہا ہے آپ سے، ختم کر دوں مصائب. دوسری روایت جناب فاطمہ زمین پہ گری
دروازہ ان کے اوپر گرا اور ظالم اس پر سے گزر گئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اکبر، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، پسلیاں حضرت زہرا کی ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گیا، ظالم گھر میں داخل ہو گئے۔ آگے بڑھے، یہ مصائب بھی سن لو۔ ایک رسی کا پھندا علی کے گلے میں ظالموں نے ڈال دیا۔ رسی کا پھندا کھینچ کے مولا کو لے جا رہے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا جو غش کے عالم میں تھی، انہوں نے آنکھ کھول دی، دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ آج میں نوجوانوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا نے عصا لے کر کب سے چلنا شروع کیا، کوشش کی کہ جناب فاطمہ زہرا اٹھ جائے، اٹھ نہیں سکی، تو جناب فضہ سے فرمایا میرا عصا لاؤ۔ عصا آیا، عصا پہ تکیہ کر کے کھڑی ہو گئیں تو دیکھا ظالم علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جا رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، مگر حضرت زہرا نے بڑھ کے علی کا دامن پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ حضرت زہرا نے امیر المومنین کے قبا کا دامن پکڑ لیا۔ ایک بڑی سخت روایت ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ قبا کا دامن پکڑ لیا، ظالم اپنی طرف کھینچتے ہیں اور جناب زہرا اپنی طرف امیر المومنین کو لانے کی کوشش کرتی ہے۔ سنیں گے آپ، جب جناب زہرا نے قبا کا دامن نہیں چھوڑا تو ایک ظالم خم ہوا، قنفس کے کمر سے تازیانہ نکالا اور حضرت زہرا کے ہاتھ پر وار کیا۔ بس میں مصائب پڑھ چکا۔ جناب زہرا نے قبا کا دامن چھوڑ دیا، ایک ظالم اور بڑھا، قبضہ شمشیر سے حضرت زہرا کے ہاتھوں پہ وار کیا۔ بس یہ دو مصائب سن لیجئے، مصائب تمام کر رہا ہوں۔ قبضہ شمشیر ہاتھ پہ لگا تو جو پسلیاں ٹوٹی تھیں اور ہاتھ پہ وار ہوا تھا، دونوں کا اثر کیا ہوا؟ رو لیجئے گا، ابھی جب جا کے بستر پہ لیٹیے گا تو یاد کریے گا، جس طرف کی پسلیاں ٹوٹی تھی بی بی 3 مہینے اس کروٹ نہیں لیٹ سکی، اور جس ہاتھ پہ قبضہ شمشیر سے ظالم نے وار کیا تھا، اس ہاتھ سے پوری زندگی جناب زہرا کوئی کام نہیں کر سکی۔ اب مصائب کا دوسرا رخ، امیر المومنین نے غسل دیا، جناب زہرا کے جنازے کو کفن پہنایا، سین خانہ میں لا کے رکھا، بولے رو کے اے میرے لال ام کلثوم آجا بیٹے، اپنے ماں کا آخری دیدار کر لے۔ جناب ام کلثوم سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، آئیں اور ماں کا آخری دیدار کیا۔ ان دو مصائب کو نہ بھولیے گا، انشاءاللہ رو کے اٹھیں گے۔ پھر جناب زینب آئیں، ماں کا آخری دیدار کیا۔ پھر امام حسن آئے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ اب لہجہ بھی بدل گیا، علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، اے میرے لال حسین آجا بیٹے، تو بھی اپنے ماں کا آخری دیدار کر لے۔ سب بچوں نے تو زیارت کر لی، مگر حسین ابن علی ماں کے پائیں آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے ماں سے خطاب کیا، اماں میں حسین ہوں۔ اے عزادارو مصائب تمام کر رہا ہوں، اماں میں حسین ہوں، میں کبھی آپ کے پاس بغیر بلائے نہیں آیا، اماں جب تک آپ بلائیں گی نہیں حسین آپ کے پاس آئے گا نہیں۔ دیکھیں پسلیاں ٹوٹی تھیں، جناب زہرا زندگی بھر اس کروٹ نہیں لیٹ سکی،
ہاتھ جس پہ قبضہ شمشیر سے حملہ ہوا تھا، اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکی، مگر جب کربلائی شہزادے نے بلانے کا تقاضا کیا تو وہی ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا، حسین کا سر ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھ لیا۔ میں کہوں گا بی بی زہرا، ارے ٹوٹی پسلیوں پہ حسین کا سر کیوں رکھ لیا؟ عجب نہیں بی بی آواز دے، یہی میرا لال ہوگا، کربلا کی جلتی ریت ہوگی، کوئی میرے لال کے سرانے نہ ہوگا، اس لیے میں نے حسین کا سر اپنی پسلیوں پہ رکھ لیا۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار وہ منتظمین جنہوں نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے ان کو جناب زہرا کی شفاعت عطا فرما۔ بار لہرو زمین پہ جہاں جہاں بھی مومنین جناب زہرا کی عزاداری کے لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں اس وقت عزائے فاطمہ زہرا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زہرا کے غم میں آپ کی آنکھیں اشک آلود ہیں اور اشک آلود آنکھوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ صرف اتنا کہہ کہ جو دل میں آپ کے ہو مانگ لینا الہی بحق زہرا، تو پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ بس آخری دعا، اے میرے پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔